جو چیز فی حد ذاتی گناہ نہ ہو مگر یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ شریعت نے گناہ نہیں کہا، تم نے اس کو گناہ کر دیا، کہہ دیا، تو پھر تمہارے کہنے سے وہ گناہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات حضرت نے لکھی ہے، اس کتاب میں لکھی ہے کہ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا ہے کہ ہر عمل کو اس کے درجے پر رکھو، جو فرض ہے اس کو فرض کہو، جو واجب ہے اس کو واجب کہو، جو سنت ہے اس کو سنت کہو، جو مستحب ہے اس کو مستحب کہو۔ اگر تم نے فرض کو مستحب بنا دیا، مستحب کو فرض بنا دیا، واجب کو غیر واجب بنا دیا، غیر واجب کو واجب بنا دیا، تو یہ بھی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کے خلاف۔ ہر عمل کو اس کے درجے پر رکھو۔ اور فرماتے ہیں حضرت بھی اور تمام مفسرین بھی کہ اس سے اللہ نے ہمیں بدعت کی نشانی اور علامت بھی بتا دی۔ کیسے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ چیز جو نیکی اور عبادت نہیں ہے، جو اجر و ثواب نہیں ہے، بھلے فی ذاتی جائز ہو، لیکن آپ اور میں اپنے خیال سے اپنے طور پر اس کو اگر عبادت بنا دیں گے، نیکی بنا دیں گے، اس کو ثواب اور اجر قرار دے دیں گے، اور کیا وہ جو نہیں وہ کر رہا اس کو برا بلا کہیں گے، تو وہ ہماری بدعت بن جائے گی، وہ پھر گناہ بن جائے گی، وہ چیز جائز بھی ہوگی تو ناجائز ہو جائے گی۔ اور حضرت نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا اگر ایک آدمی نماز فجر کے وقت میں، نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد پانی پینا، اور میں کہتا ہوں چائے پینا، آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ ٹی چاہیے، بستر سے اٹھیں تو چائے مل جائے۔ اگر کوئی یہ چائے پینا جائز ہے، لیکن اگر کوئی اس چائے اور پانی پینے کو عبادت سمجھ لے، اس کو ثواب سمجھے، اس کو نیکی سمجھے، اور جو چائے نہیں پیتا سو کر اٹھ کے پانی نہیں پیتا اس کو وہ گناہگار سمجھے، آپ بتائیے یہ پانی پینا اور چائے پینا بھی عبادت کا بنائے گا یا اب پھر یہ گناہ بن جائے گا، یہ اب ناجائز بن جائے گا؟ اس لیے کہ شریعت نے اس چیز کو لازم نہیں کیا، تم لازم کر رہے ہو۔ شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، تم ضروری قرار دے رہے ہو۔ شریعت نے اس کو عبادت قرار نہیں دیا، تم عبادت قرار دے رہے ہو۔ شریعت نے اس کو نیکی قرار نہیں دیا، تم نیکی بنا رہے ہو۔ شریعت نے اس کو اجر و ثواب کا سبب نہیں کہا، تم اجر و ثواب کا سبب کہہ رہے ہو۔ اور شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ نہیں پیتا اٹھ کر پانی یا چائے وہ گناہگار ہے، تم اس کو گناہگار کہہ رہے ہو۔ تو یہی تو معنی ہے بدعت کا۔ آپ بتاؤ بھائی، میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ بولو بولو، جن کی بات جو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے جواب دیں، کوئی متعین کیا ہے؟ لیکن اگر آپ متعین کر لیں اور آپ اس کو ضروری قرار دے دیں کہ آج مرا ہے لیکن اس کا ہم نے قرآن پڑھ کر اس کو جو بخشوانا ہے، جو اس کو بھیجنا ہے، وہ تو 30ویں دن، وہ تو 10ویں دن، وہ تو 40ویں دن، تو آپ مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ ایک چیز جو شریعت نے ضروری قرار نہیں دی تھی تم نے ضروری قرار دے دی۔ یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں جو اللہ نے اصول بیان کیا اس کے خلاف ہے۔ آپ ایصال ثواب کے لیے دن متعین کریں، وقت متعین کریں، تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ پڑھیں اور بخشیں۔ اور اسی طرح میرے دوست اور بھائیوں، قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ لیکن اگر آپ کہیں جی ہم تو 10 محرم کو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے، آپ نے دن متعین کر دیا، یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کے خلاف، یہ اس کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے۔ اللہ نے نہیں یہ کہا، تم نے متعین کر دیا۔